ایک بہت پرانی پیشین گوئی ہے، ایک ایسی دیوار کے بارے میں جو دنیا کے آخری کونے پر کھڑی ہے اور ایک ایسی طاقت کو روکے ہوئے ہے جو سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دیوار کس نے بنائی اور اگر یہ ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ ان سب سوالوں کے جوابات قرآن کی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی میں ملتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم بادشاہ کی، ایک خوفناک لشکر کی اور قیامت کے وقت کی ایک پیشین گوئی کی۔ اچھا، تو یہ کہانی کسی ہیرو سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک بہت بڑے خطرے سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی تباہ کن طاقت جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جو اس وقت ایک ایسی دیوار کے پیچھے قید ہے جسے پار کرنا ناممکن ہے۔ پیشین گوئی کے مطابق یہ خالص تباہی اور افراتفری کی ایک قوت ہے، بس اس ایک لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جب انہیں دنیا پر کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے خطرے کو کون روک سکتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں ایک بہت ہی طاقتور اور نیک قدیم حکمران میں ملتا ہے جن کا نام تھا ذوالقرنین۔ ان کا نام ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ ان کی حکومت دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یعنی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالقرنین نے 3 ایسے سفر کیے جو آج بھی ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر سفر میں انہوں نے اس وقت کی معلوم دنیا کی آخری حدوں کو چھوا۔ ذرا اس بات کا پیمانہ سمجھنے کے لیے غور کریں۔ جس سفر کو آج ایک جدید ہوائی جہاز نان سٹاپ اڑ کر تقریباً 2 دن میں پورا کرتا ہے، وہ سفر انہوں نے اور ان کی فوج نے مہینوں یا شاید سالوں میں پیدل اور گھوڑوں پر طے کیا۔ تو ان لمبے سفروں نے انہیں صرف دنیا کے کونے کونے تک ہی نہیں پہنچایا بلکہ بے مثال حکمت بھی دی، اور اپنے تیسرے سفر پر ہی انہیں تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور اپنا سب سے بڑا کارنامہ انجام دینا تھا۔ وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جو پہاڑوں کے دوسری طرف رہنے والے ایک تباہ کن لشکر کے خوف میں جی رہی تھی۔ اور یہاں ذوالقرنین کی قیادت کا اصل امتحان تھا۔ انہوں نے صرف اپنی فوج کی طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ کمال کی ذہانت اور انجینئرنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی دیوار بنائی جو اتنی مضبوط تھی کہ اسے پار کرنا یا توڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک حقیقی لیڈر صرف طاقت نہیں بلکہ علم اور حکمت کا استعمال کرتا ہے۔ یہ عظیم دیوار، جسے بعد میں سد اسکندری بھی کہا گیا، ایک ایسی دنیا میں امن قائم کرنے کی ان کی صلاحیت کا ثبوت بن گئی جو افراتفری کا شکار تھی۔ لیکن یہ دیوار کوئی مستقل حل نہیں تھی۔ پیشین گوئی میں ایک خاص لمحے کا ذکر ہے جب یہ دیوار آخرکار گر جائے گی۔ روایت کے مطابق ہر روز یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو تقریباً توڑ ہی دیتے ہیں، لیکن جب وہ یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم کل آ کر اسے توڑ دیں گے تو اگلی صبح دیوار معجزانہ طور پر ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ کہانی کا رخ اس دن بدلتا ہے جب وہ آخرکار یہ الفاظ شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ یہی وہ روحانی چابی ہے جو ان کی کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو جب دیوار آخرکار ٹوٹ جائے گی تو پیشین گوئی ایک ایسی تباہی کا منظر پیش کرتی ہے جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ ان کا پہلا گروہ ایک پورا سمندر پی کے خشک کر دے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ سوچے گا کہ کیا یہاں کبھی پانی تھا بھی یا نہیں۔ زمین پر تباہی مچانے کے بعد ان کا غرور نے آسمان کی طرف تیر چلانے پر اکساتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تیر خون آلود ہو کر واپس گریں گے۔ پیشین گوئی کا اختتام بہت ڈرامائی ہے۔ اس میں انسانیت کی بقا کا انحصار کسی جنگ پر نہیں بلکہ ایک دعا اور اللہ کی مدد پر ہے۔ اور اس کے بعد کا منظر بھی اتنا ہی حیران کن ہے۔ ان کے پیچھے رہ جانے والے کمان اور تیر اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ 7 سال تک ایندھن کا کام دیں گے۔ یہ آخری تفصیل بھی ان کی ناقابل تصور تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم کہانی ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف ایک دیوار کی تعمیر اور اس کے ٹوٹنے کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت اور عاجزی، مادی حل اور روحانی سچائیوں کے درمیان توازن کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں کون سی دیواریں ہیں اور انہیں قائم رکھنے یا گرانے والی اصل طاقت آخر کیا ہے۔